بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع. سبق نمبر 126. گفتگو تھی شرائط الوضعین میں سے شرط ششم العلم بقدر المسمن. تو اس حوالے سے بحث یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پاس دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کہ اگر ایک شخص نے ایک ڈھیری میں سے ایک سا بیچا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. بات سے پہلے تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیع کلی فی المعین کی واجب پہ اس کو لیں گے، نہ کہ بصورت مشاع. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ موجود ہے اور جس پہ اجماع بھی موجود ہے، وہ اس طرح ہے کہ لو باع ثمرہ شجرات واستثنى من ارطال معلومہ. آگے آ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایک باغ کے درخت بیچے ہوں اور ان میں سے کچھ معلوم ارطال مثلا 10 ارطال مستثنیٰ کیے ہوں، تو اس کو فقہا نے بصورت اجماع حمل کے اشاعہ پہ. تو جب اشاعہ پہ حمل کر رہے ہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ بس فرق ہے کہ اگر ایک شخص ایک ڈھیری میں سے سا کو بیچ رہا ہے تو وہاں پہ علی وجہ الکلی، لیکن اگر ارطال کو مستثنیٰ کر رہا ہے شجرہ مثمرہ میں سے، شجرات مثمرات میں سے ارطال کو مستثنیٰ کر رہا ہے تو اس کو اشاعہ پہ. تو فرق کیا ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے کچھ فرق بیان کیے ہیں، لیکن جناب مصنف نے ان تمام پہ اشکال ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ نص صحیح ہے اطنان، اور اس پہ جناب مصنف نے اشکال کیا ہے. دوسرا اجماع، تو جناب مصنف نے اس اجماع پر اشکال کیا. اسی طرح کچھ اور فرق بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلا اس کے ساتھ مسئلہ زکوٰۃ ملا کے باس قبض ذکر کی گئی ہے کہ ارطال اور مسئلہ زکوٰۃ میں فرماتے ہیں قبض شرط نہیں ہے، در حالانکہ بیع میں قبض شرط ہے، لہذا جس کی بنیاد پہ فرق ذکر کیا گیا. لیکن جناب مصنف نے تمام کے اشکالات ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں لو باع ثمرہ شجرات واستثنى منها ارطال معلومہ، یہ عنوان مسئلہ ہے. ھذا کلہ مما لا اشکال فیہ. فرماتے یہ پچھلی بات میں فرماتے اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے کہ جو ہم نے بیان کی کہ علی وجہ الکلی، اور اس میں جو ہم نے 3 ثمرے بیان کیے وہ بیان ہو چکے. فرماتے اس میں کسی قسم کے اشکال کی گنجائش نہیں ہے. وانما الاشکال فی انہم ذکروا فیما لو باع ثمرۃ شجرات واستثنى منها ارطالا معلومہ، کہ فقہا نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص شجرات مختلف ایک باغ کے مثلا شجرات کا ثمرہ بیچ رہا ہے اور اس میں سے معلوم ارطال کو مستثنیٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوا انہ لو خاصت الثمرہ، اس کے بعد ثمرہ میں کمی واقع ہوگی کہ مشکل پیش آ گئی تو ساقط من المستثنیٰ بحسابہ. تو فرماتے ہیں مستثنیٰ میں سے بھی کمی واقع ہوگی، یعنی دونوں پہ اس خسارے کو ڈالا ہے، مشتری اور بائع دونوں پہ ڈالا ہے. تو فرماتے ہیں یہ پھر کس طرح ہو گیا؟ بظاہر ذالک تنزیل الارطال المستثنى علی الاشاع. فرماتے اس کا ظاہر یہ بنتا ہے کہ یہ جو ارطال ہے مثلا 10 ارطال ہے 20 ارطال ہے مستثنیٰ، ان کو نازل بمنزل اشاع کیا گیا ہے. ولذا قال فی الدرس ان فی هذا الحکم دلالہ علی تنزیل الصاع من الصبر علی الاشاع. لذا جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے دروس الشریعہ میں فرمایا کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے اس میں دلالت اس بات پہ کہ وہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ لو باع الصاع من الصبر، اس کو بھی اشاع پہ حمل کرنا چاہیے. در حالانکہ ہم وہاں پہ قائل ہوئے کس بات کے کہ وہاں پہ کلی فی المعین میں اس کو حمل کرنا چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو مسئلے وحینئذ یاکل الاشکال فی الفرق بین المسئلتین،
اشکال واقع ہو رہا ہے کہ فرق کیا ہے دو مسئلوں کے درمیان. مسئلہ بے سا من صبرا مجتمعہ کہ ہے تو جو حمل الکلی فیہا کہ وہاں پہ ہم نے حمل کیا، اور اس طرح مشہور نے بھی حمل کیا کلی پہ، کلی فی المعین میں. ومسئلہ الارتال، اور یہ مسئلہ کہ جس میں ارتال کو مستثنیٰ کیا گیا کہ ہے تو جو حمل الکلی فی الاشاء کہ جہاں پہ کسر مشاع پہ حمل کیا گیا ہے. تو ان مسئلہ الاستثناء کیا فرق اشکال واقع ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ استثناء یعنی مستثنات ارتال ظاہرہم الاتفاق بالاشاء، اجماع ہے تمام فقہا کہ اس میں اشاع پہ حمل کرنا چاہیے. تو کیا فرق ہے؟ اب کچھ فرق انہوں نے بیان کیا. وربما یفرق بین المسئلتین بالنص فیما نحن فی علی التنزیل علی الکلی. فرماتے ہیں قاعدہ کلی یہ ہے کہ دونوں کو اشاع پہ حمل کرنا چاہیے، چاہے مسئلہ با سا من صبرہ ہو یا بے شجرات کے مستثنی من ہو ارتال معلوم ہو. دونوں مسئلوں میں جو قاعدہ کلی ہے وہ یہ کہ اشاع پہ حمل کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے فرماتے ہیں وہاں پہ چونکہ نص موجود ہے لذا ہم نے وجہ کلی پہ کلی فی المعین پہ اس کو حمل کیا ہے. لذا فرماتے ہیں بالنص، نص کے ساتھ فرق بیان کیا گیا، نص اس کو خارج کرنے والی ہے. فی نحن فی میں علی التنزیل علی الکلی وہوا، اور وہ نص کیا ما تقدم من سید المتقدمہ سید اطنان وہاں پہ ہم نے ذکر کیا. تو فرماتے ہیں اس فرق کو ہم قبول نہیں کرتے. وفیہ ان النص ان استفید من حکم القاعدہ، اگر نص سے حکم قاعدہ مستفاد ہو رہا ہے تو لازم تعدی المورد الى مسئلہ الاستثناء. تو فرماتے پھر ارتال والے مسئلے میں بھی ہمیں تعدی کرنی چاہیے، وہاں پر بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ کلی فی المعین پہ حمل کرنا چاہیے نہ کہ اشاع پہ. او بیان الفارق و خروج عن القاعدہ و ان اقتصر علی مورده، یا یہ کہ یہاں پہ جو نص ہے یہ فارق بیان کرنے کے لیے ہے اور قاعدہ سے نکلنے کے لیے ہے. یعنی قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اشاع پہ حمل کرنا چاہیے، لیکن یہ جو نص ہے یہ کہہ رہے کہ نا آپ اس قاعدے سے نکل آئیں. تو جب قاعدے سے نکل آئیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں آپ صرف اسی مورد پہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ لم یتعدی غیر موردہ حتی فی البیع کے علاوہ باقی موارد میں آپ متعدی نہیں کر سکتے. الا بعد ابطاء الفرق بین موارد التعدی و بین مسئلہ الاستثناء، لیکن اس صورت میں پھر آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ موارد تعدی اور مسئلہ استثناء کے درمیان اور کیا فرق ہے. وبالجملہ بنابراً بس فقط نص کافی نہیں ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بس فقط نص کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اور علل بھی ہونے چاہیے. فبالجملہ فالنص بالنفس لا يصلح فارقا، صرف نص وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ فرق کرے دونوں مسئلوں کے درمیان. مال بنا علی التعدی ان مورد شخصی، دراصل کی بنا یہ ہے کہ مورد شخصی سے تجاوز پہ آپ نے بنا رکھا ہے. تو پس فارق نص اس کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں کرتے. وعذاف من ذلك الفرق، دوسرا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ بقیام الاجماع علی الاشاع فی مسئلہ الاستثناء، استثناء ارطال معلومہ وہاں پہ چونکہ اجماع موجود ہے لذا اس اجماع کی وجہ سے اس مسئلے کو ہم خارج کر رہے ہیں، مگر نہ قاعدہ وہی ہے الوجہ الکلی. لیکن فرماتے یہ بھی ضعیف ہے، اجماع کے ساتھ فرق بیان کرنا ضعیف ہے. کیوں؟ لأن نکتہ، کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں بعدم استناد المجمعین فیہا الی توقیف بالخصوص، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ مجمعین نے اس مسئلہ استثناء میں کسی خصوصیت کی بنا پہ توقف نہیں کیا، بلکہ یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی سند ہونی چاہیے. بس وہ سند کیا ہے؟
تیسرا فرق وَأَضْعَفْ مِنْ هَذَيْنِ، ان دونوں فرق سے بھی زیادہ ضعیف اس طرح ہے کہ عَلَى تَنزِيلِهَا عَلَى الْإِشَاعَةِ، کہ اس کو آپ اشاعہ پہ حمل کر دیں، بل مشہور ہونا التنزیل علی الکل، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلی پہ تنزیل کریں. بل لم يعرف من جازم الفرق بین مسئلۃ الاستثناء و مسئلۃ الزکوۃ وغیرہما مما يهمل الکل فی الاشاعہ وبین البیع باعتبار القبض فی لزوم البیع وایجاب البیع علی البائع. فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ جس نے فرق کیا ہو مسئلہ استثناء ارتال، مسئلہ زکوٰۃ وغیرہ میں، اور جو مسئلہ خمس، یہ تینوں مسئلے کہ مما یحمل الکلی فی الاشاعہ، ان تمام میں کلی کو اشاعہ پہ حمل کیا گیا ہے، مسئلہ استثناء میں، مسئلہ زکوٰۃ میں، مسئلہ خمس میں، کہ ان تمام میں کیا ہے حمل کیا گیا الاشاعہ، اشاعہ پہ، وبین البیع، اور بیع کے درمیان کہ بیع علی وجہ کلی پہ اس کو حمل کیا گیا. کس طرح؟ باعتبار القبض فی لزوم البیع وایجاب علی البیع، اس طرح کہ مسئلہ زکوٰۃ، مسئلہ خمس اور مسئلہ ارتال میں قبض ضروری نہیں ہے لزوم کے لیے، در حالانکہ بیع میں قبض ضروری ہے. بس گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فارق اس قبض کی بنیاد پہ ہے بنابراین. اور اسی طرح ضروری ہے بیع کے لیے کہ وہ کیا کرے، اس کو ایجاب کروائے مشتری کی جانب سے. تو فما وجود فرد یتحقق فیہ البیع یجب دفع المشتری، بس جب ایک فرد بھی موجود ہے کہ جس کے ساتھ بیع متحقق ہوتی ہے تو واجب ہے کہ یہ مشتری تک پہنچایا جائے، مشتری تک پہنچایا جائے، لذا یہ علی وجہ کلی ہو جائے گا اور سارے کا سارا خسارہ بیع پہ پڑے گا، مشتری کو کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اذ ہوا شبہ الکلی فی الذمہ، کیونکہ یہ کلی فی المعین مثل کلی فی الذمہ کے. تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں وفیہ ان، اس میں دو اشکال ہیں، ان ایجاب القبض متحقق فی مسئلۃ الزکوٰۃ والاستثناء، قبض واجب ہے ہم مسئلہ زکوٰۃ میں، ہم مسئلہ ارتال میں، کہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، چاہے مسئلہ زکوٰۃ و خمس ہو، مسئلہ ارتال ہو. بس جس طرح بیع میں قبض ضروری ہے اور واجب ہے، اسی طرح مسئلہ زکوٰۃ اور مسئلہ استثناء میں بھی قبض تو ضروری ہے. بس کیسے اب قبض کو فارق بیان کر رہے ہیں. دوسرا اس کا ان ایجاب القبض علی البائع یتوقف علی بقائہ، قبض کب بائع پہ واجب ہے؟ اس صورت میں واجب ہے کہ جب مال باقی ہو، تلف نہ ہو. کیوں؟ اذ ما عدم بقاء کلن او بعضن، کیونکہ جب مال پورے کا پورا مال ختم ہو چکا یا اس کا بعض مال ختم ہو چکا تو ینفسخ البیع فی التالف، تو جتنا حصہ تلف ہو گیا اس حساب سے بیع باطل ہے، فسخ ہو جائے گی بیع. لذا بالحکم بالبقاء یتوقف علی النفی الاشاعہ، اگر آپ اس طرح کہیں کہ بھئی بقاء حکم آپ اس بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ یہ موقوف ہے اس بات پہ کہ اشاعہ موجود نہیں ہے بلکہ علی وجہ الکلی ہے، تو فالنفی الاشاعہ بوجوب الاقباض لا یخلو عن المصادرہ، تو اس صورت میں اشاعہ کی نفی کرنا اس بنیاد پہ کہ قابض واجب ہے، یہ مصادرہ مطلوب سے خالی نہیں ہے. یعنی آپ دعوے کو دلیل بنا رہے ہیں اور اسے دور لازم آ رہا ہے کما لا یخفی، جس طرح کہ یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اشاعہ نہیں ہے اس بنیاد پہ کہ اقباض واجب نہیں ہے. تو خب سوال یہ کہ اقباض کیوں واجب نہیں ہے؟ اقباض اس بنیاد پہ واجب نہیں ہے کیونکہ مال باقی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو اوپر آپ نے بیان کیا اما مدخلیت القبض فی اللزوم، کہ بیع کے لازم ہونے کے لیے قبض ضروری ہے، تو فرماتے فلا دخل له اصلا فی الفرق، اس کا فرق میں
کوئی داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں مشترک ہیں تو پھر بھی لزوم کے لیے قبض ضروری ہے، لذا فرماتے قبض لزوم میں اس کی کوئی مدخلیت موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔